السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی سینسٹیو اور انتہائی اگنور ہونے والا ٹاپک ہے۔ جتنا یہ مسئلہ نازک ہے اتنا ہی زیادہ اس مسئلے کو اگنور کیا جاتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے صف بندی کا مسئلہ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر تک جتنے بھی میرے بھائی مسجد میں جا کے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ میری ایک ایک بات پہ سر کو ہلائیں گے اور ایک ایک بات کے ساتھ اتفاق کریں گے واقعی یہ مسئلہ درپیش آتا ہے۔ صف بندی کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے متعدد مقام پر اس بات پہ زور دیا کہ صف کو ملا کے نماز کا آغاز کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ محبت، الفت اور اجتماعیت کا ثبوت دیتا ہے، اور اتفاق اور اتحاد اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، اور جو شخص مسجد میں آ کے صف کو جوڑ کے یعنی کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے نماز کو شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 انعام رکھ دیتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک گھر بنا دیتے ہیں، اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کا گھر بناتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کے درمیان سے یعنی اپنے درمیان سے شیطان کو راستہ مت دو۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ جب ہم نے سرکار کی زبان سے یہ الفاظ سنے اس کے بعد سے ہم نے اپنے کندھے کو دوسرے کے کندھے کے ساتھ اور اپنے پاؤں کو دوسرے کے پاؤں کے ساتھ اس طرح ملایا کہ ہمارے درمیان سے شیطان کو راستہ نہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی سیٹنگ اس طرح کی ہے کہ ایک انسان جو مسجد میں جاتا ہے وقت پہ، ایک تو اس کو وقت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ کی باڈی کسی دوسرے بندے کے باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے۔ پھر آپ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں تو آپ کی محبت، آپ کی الفت، ہمارا اتحاد ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ایک بالش تو کیا ایک ہاتھ کا فرق ہوتا ہے 2 بندوں کے بیچ۔ لوگ ایک دوسرے سے ایسے دور کھڑے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی ناراضگی چاہ رہی ہے ان کے درمیان۔ بھائی آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس چیز کا ثبوت تو دیں کہ بھائی ہمارے درمیان اتفاق ہے، ہمارے درمیان اتحاد ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جتنا کوئی چھوٹا بچہ ہوگا جس کی عمر کم ہوگی اس کو اتنا ہی دور کھڑا کیا جائے گا جیسے یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اور بزرگ، میری سر آنکھوں پر، میں اپنے بزرگوں کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں جتنا بندہ بزرگ ہو جائے گا صف میں اتنا ہی اس کا فاصلہ بڑھ جائے گا۔ کیوں بھائی؟ ہمیں تو بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھائی صف کو جوڑیں، لیکن ہمارے ہاں ایک بندے کا پاؤں ادھر جا رہا ہے، دوسرے کا ادھر جا رہا ہے، صف میں ایک ایک ہاتھ کا فرق ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پھر ہمارے علماء حضرات اس چیز پہ زور ہی نہیں دیتے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آتے ہیں اور نماز شروع کرا دیتے ہیں۔ میں چھوٹا سا تھا تو ایک قاری صاحب ہمارے گاؤں میں آئے تھے، ان کی ماشاءاللہ سے اتنی پیاری بات تھی کہ وہ جب بھی جماعت شروع کر رہے تھے تو پوری صف کا معائنہ کرتے تھے، ایک ایک شخص کے آگے سے گزر کے اس کو ساتھ جوڑتے تھے۔ لیکن اب یہ کام ہی نہیں ہوتا۔ ہماری صفوں میں خلا آیا، ہمارے دلوں میں خلا آ گیا، ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری جو امت کا اتحاد نہیں ہو رہا، وہ یہ ہے کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا، اگر ہم مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ کندھا ملاتے بھی ہیں نا، پاؤں ملاتے ہیں، بھائی اگلا بندہ ایسے دور ہو جاتا ہے جیسے ہم سے کوئی کرنٹ لگ رہا ہے اس کو،
और भाई ये नबी की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, आप सफ़ों को जोड़ेंगे तो हमारे दिल जुड़ेंगे। पहला मसला। और दूसरा मसला, हमारे यहाँ छोटे बच्चों को इस तरह इग्नोर किया जाता है मस्जिद में कि जैसे ये शायद हमारे बच्चे नहीं हैं, जैसे शायद ये हमारा असासा नहीं है। वो वालिदैन मेरी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे मेरे भाई, जो अपने बच्चों को मस्जिद में लेके आते हैं। बाप अगली साफ में खड़ा है, छोटे बेटे को सबसे आखिरी साफ में, वो भी कोने पे खड़ा किया होता है। अब बाप का ना नमाज में ज़हन लग रहा है, उसका ध्यान बच्चे की तरफ है कि कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई मसला ना हो जाए। अब ना वो नमाज पढ़ सक रहा है, ना बच्चे का ख्याल रख सक रहा है। अजीब ही रूल है हमारे यहाँ भाई। छोटे बच्चे को मस्जिद में हम इसलिए लेके आते हैं कि वो हमसे सीखे। आप जब उसको कोने लगा देंगे, उसका मोराल क्या बढ़ेगा, वो क्या सीखेगा, आप उसके दिल में क्या चीज़ पैदा करेगी, भाई वो हमारा हिस्सा नहीं है। ये बाप जो है ना, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, सारे ला रहे होंगे इस बात पे। भाई बच्चों को आप अगर लेके आ रहे हैं मस्जिद में, पहली बात तो ये है कि जो बच्चा बालिग है उसको, मतलब मिसाल के तौर पे 7 साल से बड़ा बच्चा जो है, अगर उसको कोई बंदा सफ से हटा रहा है ना, तो वो कबीरा गुनाह कर रहा है। ये शरई मसला है। अगर नहीं है तो मुझे यहाँ पे आप टोक सकते हैं, लेकिन ये शरई मसला है। जिस बच्चे पे नियत वाजिब हो जाती है, उस बच्चे को अगर आप सफ से हटा रहे हैं तो आप कबीरा गुनाह कर रहे हैं। छोटे बच्चे का मसला और है। छोटे बच्चे को पहली बात है मस्जिद में आप उस सूरत में लेके आए कि भाई उसको घर से समझा के लेके, लेकिन जो बच्चा 7 साल का है, यहाँ पे हमारे यहाँ बच्चा 12 साल का 15 साल का भी होता है, उसे साफ से निकाल के पीछे कर देते हैं। अगर तो उस बच्चे के 3 कदम आपकी वजह से नमाज में से उठ गए हैं तो उसकी नमाज टूट गई, जिसका गुनाह आपके ऊपर हो गया। तो मेरे भाई ये बात समझें, एक तो सफ जोड़े, और दूसरे जो बच्चे हमारे आते हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमने उनको सिखाना है। वो मस्जिद में शोर कर रहे हैं तो उनको समझाएं, ये नहीं कि आप उनको कोने लगा दें, अपने साथ खड़ा करें बच्चों को, अपने साथ नमाज पढ़ाएं, ताकि वो भाई जब आपके साथ आपका बच्चा खड़ा है, किसी और का बच्चा खड़ा है, वो कैसे शैतानी करेगा, वो कैसे मस्ती करेगा। जब आप वो कोने में बच्चों को खड़ा करेंगे तो वो शैतानी तो करेंगे ही मस्जिद में आके। तो ये 2 मसले हमारे यहाँ इतने सेंसिटिव मसले हैं कि अगर ये 2 मसले हल हो जाए ना, हमारी मस्जिद के 50 से 60% मसाइल का एक बेहतरीन हल निकल आता है। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सफ बंदी को समझने और फिर इस पर अमल करने की हिम्मत अता फरमाए, हदायत अता फरमाए, आमीन। अगर मेरी किसी बात से किसी भाई का दिल दुखा हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो माजरत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।